سیدنا عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ انہوں نے چینج کروائی تھی، لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے 26 کر دی ہے. اور حضرت عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی 18 ذوالحجہ کو. یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں. وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی، ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، اور 22 رجب کو حضرت میر معاویہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. 3 جگہ انہوں نے کام پایا ہے. دیکھو کیسے فراڈیے جے، ہر جگہ پھڑے جاتے ہیں اور اپنی کتابوں سے پکڑے جاتے ہیں. جی ابھی پتہ چل جاتا ہے سازشی کون ہے، فراڈیا کون ہے، اور اپنی کتابوں سے کون پکڑا جاتا ہے. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو نہیں ہوئی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو نہیں ہے. یہاں ہم چونکہ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی شہادت پر بات کریں گے، تو مرزے کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی شہادت 18 ذوالحجہ نہیں بلکہ 12 ذوالحجہ ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ 18 ذوالحجہ جو تاریخ شہادت مشہور کی گئی ہے یہ سازش ہے. اصل کے اعتبار سے یہ تاریخ واقعہ غدیر کی تھی. واقعہ غدیر 18 ذوالحجہ کو پیش آیا تھا، تو اس واقعہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے انہوں نے سازش کی اور 18 ذوالحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت مشہور کر دی. یہ ہے مرزے کی بات کا خلاصہ. اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اصل حقائق کہ کتابی دنیا سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 18 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اکثر محدثین، مؤرخین اور علماء نے 18 ذوالحجہ کے قول کو ترجیح دی ہے اور اس کو معتبر قرار دیا ہے. اس پر حوالے تو بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے سامنے 20 محدثین، مؤرخین اور علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کے حوالے مرزا خود دیتا ہے، جن کی تعریف مرزا خود کرتا ہے. نمبر 1، تیسری صدی میں تاریخ کی مشہور کتاب طبقات ابن سعد میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحجہ لکھی ہے. نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الاوسط میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحجہ لکھی ہے. مرزے سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخ شہادت لکھ کر سازش کی تھی؟ کیا انہوں نے فراڈ کیا تھا؟ نعوذ باللہ. اور یہ 2 حوالے ہم نے تیسری صدی سے پیش کیے ہیں. 230 ہجری میں ابن سعد کی وفات ہے، 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے. اب مرزا اور اس کی پوری ذریت ہمت کرے، ان سے پہلے اہل سنت کی کسی کتاب میں واقع غدیر کی تاریخ 18 ذوالحجہ دکھا دے. ان سے پہلے، اگر ان سے پہلے مرزا نہیں دکھا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحجہ پہلے سے لکھی جا رہی تھی اور واقعہ غدیر کی تاریخ 18 ذوالحجہ بعد میں لکھی گئی. اب فیصلہ خود کر لیں مرزے کے اپنے اصول کے مطابق سازش کس نے کی، فراڈ کس نے کیا، اور کس واقعہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے کون سی تاریخ مشہور کی گئی. بہرحال 2 حوالے پیش ہو چکے ہیں. اب حوالہ نمبر 3، تیسری صدی کے مشہور محدث ابو زرع دمشقی، انہوں نے اپنی تاریخ میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے. حوالہ نمبر 4، مشہور مورخ طبری، انہوں نے اپنی تاریخ میں واضح طور پر یہ لکھا کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحجہ ہے. ہم نے تیسری صدی سے 2 محدثین اور 2 مورخین کا حوالہ پیش کیا ہے کہ شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے. اب مرزا اور اس کی پوری ذریت ہمت کرے، تیسری صدی سے اہل سنت کی کسی ایک مستند کتاب سے، کسی ایک معتبر عالم سے پیش کرے، ایک حوالہ پیش کر دے کہ واقع غدیر کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے. صرف ایک حوالہ پیش کر دے. اگر مرزا اور اس کی پوری ذریت تیسری صدی کی کسی مستند کتاب سے ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو پھر فیصلہ خود کر لیں کہ سازشی کون ہے، فراڈیا کون ہے، خود مرزا کے اپنے اصول کے مطابق. حوالہ نمبر 5، چوتھی صدی کے مشہور محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے. حوالہ نمبر 6، چوتھی صدی کے ہی محدث کلابازی، ان کی کتاب رجال و صحیح البخاری، اس میں بھی انہوں نے شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے. اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرزا ان سارے محدثین کو، مؤرخین کو سازشی کہہ رہا ہے، فراڈیے کہہ رہا ہے، صرف اپنے ابوں کو خوش کرنے کے لیے. اگرچہ مرزا نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن مرزے کی گفتگو کے مطابق تو نعوذ باللہ یہ محدثین، مؤرخین سازشی اور فراڈیے بنتے ہیں. حوالہ نمبر 7، 8، 9، الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اسد الغابہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، تہذیب الکمال علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان تینوں کتابوں میں کئی سارے اقوال لکھے ہیں. 12 ذوالحجہ کا بھی دیگر اقوال بھی لکھے ہیں، لیکن پہلا قول جو لکھا ہے وہ ہے 18 یا 17 ذوالحجہ. حوالہ نمبر 10، الاصابہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 18 ذوالحجہ تاریخ لکھی ہے.
اور بڑی عجیب بات ہے کہ جس ویڈیو میں مرزا نے 18 ذوالحجہ کے حوالے سے اعتراض کیا ہے، اسی گفتگو سے چند سیکنڈ پہلے ان کتابوں کی تعریف کی ہے، اسد الغابہ وغیرہ کی۔ اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں، چاہے وہ اسد الغابہ ہو ابن اثیر کی اور اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو، یا الاستیاب ہو ابن عبد البر کی، یہ ساری وہ اتھینٹک صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جن کتابوں کی مرزا تعریف کر رہا ہے، تینوں کتابوں میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے۔ الاستیاب اور اسد الغابہ کا حوالہ آپ کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے پہلا جو قول لکھا ہے وہ 18 یا 17 ذوالحجہ کا ہے، باقی اقوال بعد میں لکھے ہیں۔ اور الاصابہ میں تو ایک ہی قول لکھا ہے 18 ذوالحجہ۔ اب یہاں ہم مرزا کے انداز میں کہیں تو مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر ہم مار رہے ہیں۔ بہرحال یہ 10 حوالے آپ کے سامنے آ گئے۔ حوالہ نمبر 11، مشہور محدث ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المستخرج، اس میں بھی انہوں نے شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے۔ نمبر 12، مشہور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے۔ حوالہ نمبر 13، اسماء الرجال میں مشہور نام عبد الغنی مقدسی، ان کی مشہور کتاب الکمال، اس میں بھی تاریخ شہادت عثمان 18 ذوالحجہ لکھی ہے۔ حوالہ نمبر 14، ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے۔ حوالہ نمبر 15، شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ لکھی ہے۔ نمبر 16، علامہ زابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں 18 ذوالحجہ لکھی ہے تاریخ شہادت عثمان۔ تذکرۃ الحفاظ میں یہی تاریخ لکھی ہے اور تاریخ لکھی نہیں ہے۔ معرفت القراء الکبار، اس میں بھی یہی تاریخ لکھی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح تاریخ الاسلام میں بھی یہ تاریخ لکھی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ نمبر 17، مشہور مورخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اگرچہ اقوال کئی لکھے ہیں لیکن 18 ذوالحجہ والے قول کو مشہور اور صحیح کہا ہے۔ نمبر 18، شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں تاریخ شہادت عثمان یہی لکھی ہے 18 ذوالحجہ۔ اور نمبر 19، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کتابوں میں تاریخ شہادت عثمان 18 ذوالحجہ ہی لکھی ہے۔ نمبر 20، ڈاکٹر علی شلابی کی کتاب ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ یہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بہت سارے علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے راجح قول یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ ڈاکٹر علی شلابی اگرچہ اس وقت زندہ ہے لیکن ان کا حوالہ ہم نے اس لیے دیا کہ مرزا ان کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ بہرحال فی الحال ہم نے 20 محدثین، مورخین اور علماء کے حوالے پیش کیے ہیں۔ کتابیں تو اگرچہ 20 سے زیادہ آ گئیں۔ اب ہم مرزا اور اس کی پوری ذریت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سارے محدثین، مورخین اور علماء یہ سارے کے سارے سازشی تھے، فراڈیے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور 20 علماء کے حوالے تو ہم نے بطور نمونہ کے پیش کیے ہیں، ان میں سے بھی اکثر وہ ہیں جن کی مرزا تعریف کرتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی ان سے بھی زیادہ حوالے مزید پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا سوال مرزا اور اس کی پوری ذریت سے یہ ہے کہ ان حوالوں سے پہلے کسی کتاب میں، اہل سنت کی کسی مستند کتاب میں صرف ایک حوالہ پیش کر دیں کہ واقعہ غدیر 18 ذوالحجہ کو پیش آیا تھا، تاکہ مرزے کا دعویٰ سچا ہو جائے کہ اصل تاریخ یہ واقعہ غدیر کی تھی اور 18 ذوالحجہ شہادت عثمان کی تاریخ مشہور کی گئی یہ ایک سازش کے تحت۔ اگر مرزا اور اس کی پوری ذریت یہ حوالہ ان حوالوں سے پہلے واقعہ غدیر 18 ذوالحجہ کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مرزا کے اصول کے مطابق یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس تاریخ کا تعلق اصل کے اعتبار سے شہادت عثمان کے ساتھ تھا، اس کو غدیر خم کے ساتھ جوڑا گیا ایک سازش کے تحت اور یہ فراڈ کیا گیا، اور یہ ہم مرزا کے اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں کیونکہ مرزا نے اسی انداز میں بات کی ہے۔ اور پھر مرزا کو نام لے لے کر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ سارے محدثین، مورخین فراڈی تھے، سازشی تھے، بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اور ہمارا تیسرا سوال مرزا اور اس کی پوری ذریت سے یہ ہے کہ اسی گفتگو سے چند سیکنڈ پہلے مرزا نے جن 3 کتابوں کی تعریف کی ہے، الاستیاب، اسد الغابہ، الاصابہ، ان کی 3 کتابوں سے ہی دکھا دیں کہ واقعہ غدیر پیش آیا تھا 18 ذوالحجہ کو، انہی 3 کتابوں سے دکھا دیں۔ اگرچہ بعض تاریخی کتب میں واقعہ غدیر کے متعلق لکھا ہے کہ 18 ذوالحجہ کو پیش آیا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستند طریقے سے شہادت عثمان کی تاریخ 18 ذوالحجہ کو ثابت ہے۔ اس پر ہم 20 محدثین، مورخین کے حوالے تو پیش کر چکے ہیں اور اگرچہ کتابیں 20 سے زیادہ پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، ان سے بھی زیادہ کتابیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مرزے کا یہ الزام لگانا کہ جی واقعہ غدیر کی اہمیت کم کرنے کے لیے 18 ذوالحجہ تاریخ مشہور کی گئی اور اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑا گیا، مرزے کی یہ گفتگو سنیت کی ترجمانی ہے یا رافضیت کی ترجمانی ہے، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔